ہی میں تو جائیں گے، جنت میں نہیں جانا تو اور کہاں پر جانا ہے؟ اگر رب کے انبیاء جنت میں نہیں جائیں گے تو اور جنت میں جانا کس نے ہے؟ تو آپ تو پہلے بھی جنتی تھے، اب بھی جنتی ہیں۔ آپ نے جب وہ دانا نہیں کھایا تھا پھر بھی جنتی تھے، وہ کھا لیا پھر بھی جنتی ہیں، لیکن دنیا کے اندر آئے تو اس وجہ سے کہ آپ کی اولاد کے اندر دو کیٹاگریاں ہیں۔ آپ کی اولاد میں وہ نیک بندے بھی ہیں جو جنت کے اندر جائیں گے، جو آپ کے ساتھی ہیں، جو آپ کے ساتھ جنت میں رہیں گے، لیکن اے آدم آپ کے ساتھ وہ لوگ بھی موجود ہیں جو نیک نہیں ہوں گے، جو گناہگار ہوں گے، جو میرے نافرمان ہوں گے۔ اس کے پیچھے وہی واقعہ چل رہا تھا حضرت آدم علیہ السلام کا، کہ جس میں حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی نے جو ان کو حکم دیا تھا، تو اس کے بعد آپ نے وہ دانا کچھ چیز ایسی کھائی اور پھر شیطان اس سے خوش ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو پھر زمین کی طرف بھیجا۔ اسی کا واقعہ جو چل رہا تھا اس میں آگے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، فرمایا وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا، اِهْبِطُوا، تم سارے اتر جاؤ۔ اچھا، نحو کے اعتبار سے، نحو یوں سمجھیں عربی گرامر کے اعتبار سے اگر ہم یہاں پر دیکھیں تو اِهْبِطُوا یہ ایک بندے کے لیے نہیں بولا گیا، دو کے لیے نہیں بولا گیا، بلکہ یہ کئی ایک جب بندے ہوں نا، دو سے زیادہ ہوں تو ان کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ اِهْبِطُوا، تم سارے اتر جاؤ۔ اب سارے کون ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام ہے، حضرت بی بی حوا رضی اللہ تعالی عنہا ہے، اس کے علاوہ کون ہے؟ دو کے لیے تو یہ لفظ بولا ہی نہیں جاتا، وہ اگر دو کے لیے بولنا ہوتا تو رب نے فرمانا تھا اِهْبِطَا، یہ ہے اِهْبِطُوا۔ اب علماء نے اس کی وجہ بیان فرمائی ہے کہ یہ اِهْبِطُوا کیوں فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پشت کے اندر آپ کی ساری اولاد موجود تھی، اور اولاد کے اندر نیک اور بد سارے موجود ہیں، تو بہرحال جتنی اولاد تھی ان کو بھی ساتھ میں حکم دیا جا رہا ہے کہ تم سارے کے سارے اتر جاؤ، زمین پر چلے جاؤ۔ بعضکم لبعض عدو، رب ارشاد فرماتا ہے تمہارے بعض دوسرے بعض کے دشمن ہوں گے۔ یعنی یوں سمجھ لے کہ رب نے یوں فرمایا، اے آدم تمہاری اولاد میں سے بعض وہ دوسرے بعضوں کے دشمن ہوں گے۔ تمہاری اولاد میں نیک بھی ہیں بد بھی ہیں، جو بد ہیں وہ نیکوں کے دشمن ہوں گے، وہ ہمیشہ ان کی راہ کے اندر روڑے اٹکائیں گے، ہمیشہ ان کو تنگ کریں گے، ہمیشہ ان کو پریشان کریں گے، ہمیشہ ان کی راہ کے اندر حائل ہوں گے، اور ان کو اذیتیں، تکلیفیں، پریشانیاں، مصیبتیں یہ پہنچاتے رہیں گے۔ تو فرمایا کہ عدو بعضکم لبعض عدو، تمہارے بعض وہ دوسرے بعض کے دشمن ہوں گے۔ اچھا، یہاں پر ایک غلط فہمی کا ازالہ ہو جائے، ویسے تو کئی مرتبہ پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں، وہ ایک اور انداز تھا، آج اس کو بیان کرنے کا انداز کچھ الگ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق لوگ کہتے ہیں جی کہ باب آدم، معاذ اللہ یہ کہنا نہیں چاہیے، میں لوگ کیا کہتے ہیں وہ بیان کر رہا ہوں، باب آدم نے دانا کھادا تے اسی سارے جنت وچوں ایتھے آ گئے، اور نہ کھاندے تے اسی بھی ہوتے ہوندے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پر تشریف لانا تھا، لیکن اس کی وجہ یہ نہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے کوئی غلطی کی جس کی وجہ سے وہ زمین کے اوپر تشریف لے کر آئے۔ حضرت آدم علیہ السلام تو جنتی تھے، جنت میں تھے نا، دنیا میں تشریف لائے، اس کے بعد دوبارہ سے وہ جنت ہی کے اندر ہیں۔ اللہ کے انبیاء یہ جنت ہی میں تو جائیں گے، جنت میں نہیں جانا تو اور کہاں پر جانا ہے؟ اگر رب کے انبیاء جنت میں نہیں جائیں گے تو اور جنت میں جانا کس نے ہے؟ تو آپ تو پہلے بھی جنتی تھے، اب بھی جنتی ہیں۔ آپ نے جب وہ دانا نہیں کھایا
پھر بھی جنتی تھے، وہ کھا لیا پھر بھی جنتی ہیں، لیکن دنیا کے اندر آئے تو اس وجہ سے کہ آپ کی اولاد کے اندر دو کیٹاگریاں ہیں۔ آپ کی اولاد میں وہ نیک بندے بھی ہیں جو جنت کے اندر جائیں گے، جو آپ کے ساتھی ہیں، جو آپ کے ساتھ جنت میں رہیں گے، لیکن اے آدم آپ کے ساتھ وہ لوگ بھی موجود ہیں جو نیک نہیں ہوں گے، جو گناہگار ہوں گے، جو میرے نافرمان ہوں گے، جو کہ میرا کلمہ نہیں پڑھیں گے، جو زمین کے اندر جا کر میری سرکشی کریں گے، میرے حکم کی نافرمانی کریں گے، حکم کی عدولی کریں گے، یہ لوگ وہ ہیں جو جنت میں نہیں جائیں گے۔ آپ دنیا میں جائیں تاکہ آپ کی اولاد میں فرق ہو جائے، پھر کل قیامت کا جب دن ہوگا، اے آدم آپ تو جنت میں جائیں گے ہی جائیں گے، ساتھ میں آپ کی وہ اولاد جو فرما بردار ہے، جو جنتی ہے، اس کو بھی جنت میں داخل کر دیا جائے گا، لیکن وہ اولاد جو گناہگار ہے، جو کلمہ نہیں پڑھے گی، جو نافرمانی پر رہے گی، اس کو جہنم کے اندر داخل کیا جائے گا۔ تو حضرت آدم کو گویا اس وجہ سے دنیا کے اندر بھیجا گیا۔ تو یہ کہنا کہ جی ان کی وجہ سے ہم جنت سے آئے، یہ نہیں، بلکہ ہماری وجہ سے وہ جنت سے نیچے تشریف لے کر آئے، وہ تو ہے ہی پکے جنتی نا، ان کے متعلق تو یہ زبان درازی ہو ہی نہیں سکتی۔ بہرحال اللہ جل وعلا نے، رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم سے ارشاد فرمایا کہ آپ زمین پر تشریف لے جائیں، آپ زمین پر چلے جائیں، آپ کے بعضوں کے دشمن ہوں گے۔ اچھا، یہ جو واقعہ ہے نا، اسی کے متعلق ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو سلطان المفسرین کہا جاتا ہے، صحابی رسول ہیں، حضور کے چچا زاد بھائی ہیں، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے چچا ہیں، ان کی یہ بیٹے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس۔ تو سلطان المفسرین کہا جاتا ہے کہ تفسیر کے اندر مہارت تامہ حاصل تھی، قرآن کی تفسیر کے اندر۔ ایک مرتبہ روم کے بادشاہ نے آپ کی طرف ایک خط لکھا تھا حضرت عبداللہ بن عباس کی طرف، اور ایک سوال کیا، لیکن بڑا عجیب سوال کیا۔ ہوتے ہیں نا بعض لوگ ہوتے ہیں جو گھما پھرا کے باتیں کرتے ہیں، اور گھما پھرا کے سوال کرتے ہیں تاکہ کسی طریقے سے جی ہم ان کو اپنے ولے کے اندر لے آئیں۔ تو وہ روم کا جو بادشاہ تھا، اس نے ایک سوال کیا۔ سوال کیا کرتا ہے؟ کہتا ہے جی کہ آپ یہ بتائیں کہ کیا یہ بات مناسب ہے کہ کسی کے پاس کوئی مہمان جائے اور وہ اسے اپنے گھر سے نکال دے؟ اب اس کا سوال پوچھنے کا مقصد کیا تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام رب کے پاس جنت میں مہمان بن کے آئے تو رب نے ان کو جنت سے نکال دیا۔ معاذ اللہ، یہ اس کا سوال کرنے کا مقصد تھا، رب کے اوپر اعتراض کر رہا تھا۔ اب میں نے پہلے عرض کیا کہ حضرت عبداللہ بن عباس کوئی عام شخصیت نہیں ہے، ہر صحابی ہی جنتی بھی ہے اور اعلیٰ درجے کا ہے، لیکن حضرت عبداللہ بن عباس کے متعلق میں نے عرض کیا سلطان المفسرین ہے۔ آپ کو قرآن کا علم ایسا آتا ہے کہ قرآن کی ہر آیت کے متعلق آپ وضاحتیں بیان کیا کرتے تھے کہ یہ قرآن کی آیت اس موقع پر نازل ہوئی، اس کے متعلق یہ حکم ہے، اس کے متعلق یہ حکم ہے۔ اب جب آپ سے سوال ہوا نا کہ بتائیں جی کیا یہ مناسب ہے کہ کسی کے پاس کوئی مہمان جائے اور وہ اسے گھر سے نکال دے، آپ نے پھر جیسے کو تیسے والا جواب دیا۔ آپ نے فرمایا یہ تو مناسب نہیں کہ کسی کے پاس کوئی مہمان جائے تو وہ اس کو گھر سے نکال دے، لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ کسی کے پاس کوئی مہمان جائے تو اس کو یہ کہا جائے کہ تھکے ہوئے آئے ہو، سفر کر کے آئے ہو، اپنا جو گرد آلود لباس ہے اس کو اتار دو، اپنی تھکن ہے اس کو دور کر لو، ذرا فریش ہو جاؤ، اور اس کے بعد منہ چہرہ دھو لو، ہاتھ دھو لو، فریش ہو جاؤ، ستھرے ہو جاؤ، پھر آ جاؤ دسترخوان کے اوپر بیٹھو اور کھانا کھا لو۔ یہ جواب آپ نے اس کو لکھ کر بھیج دیا۔ اب وہ اس نے جب جواب پڑھا تو وہ بھی حیران ہوا کہ یہ جواب جیسا میں نے سوال کیا تھا ویسا جواب آ گیا۔ اب مقصد کیا تھا اس جواب کا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے اس لیے نہیں بھیجا گیا کہ مہمان کو رب نے نکال دیا، حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے اس لیے بھیجا گیا کہ آپ کی اولاد میں جو ناپاک ہیں، جو گندے ہیں، جو کافر ہیں، جو رب کے دشمن ہیں، آپ ان کو چھوڑیں دنیا میں، آپ ان کو جہنم کے لیے آگے بھیج دیں
پھر آپ آ جائے، جنت آپ ہی کے لیے تو ہے، آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ کو جنت میں رکھا جائے گا، آپ کی مہمانی کی جائے گی، آپ کو نعمتیں کھلائی جائیں گی، آپ پھر جنت میں آ جائیے گا، دسترخوان آپ ہی کے لیے لگا ہوا ہے۔ تو یہ آپ نے جواب دیا اور اس کی وضاحت بھی کر دی کہ حضرت آدم کے بارے میں یہ الفاظ بولنا مناسب بھی نہیں ہے کہ جی ان کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جنت سے نکالا گیا اور آپ نے غلطی کی اور یہ کیا اور وہ کیا، ایسے الفاظ نہیں بولنے چاہیے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو آیت کریمہ میں نے شروع میں تلاوت کی، اس کا ایک حصہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھا، جس میں فرمایا کہ اہبطوا، اے آدم آپ اور آپ کی اولاد ساری کی ساری یہ زمین پر چلے جائیں، اور پھر آگے ارشاد فرمایا کہ بعضکم لبعض عدو، آپ میں سے بعض ہیں وہ دوسروں کے بعض کے دشمن ہوں گے۔ اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فرمایا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ ہم دنیا کے اندر ہے نا، اس کا ترجمہ اور وضاحت کرنے سے پہلے میں ایک چیز آپ کے سامنے رکھوں گا۔ میں دنیا کے اندر ہوں، آپ دنیا کے اندر ہیں، ہمارا مختلف چیزوں کے ساتھ تعلق قائم ہوتا ہے۔ میرا میری ماں کے ساتھ، میرے والد کے ساتھ ایک محبت کا رشتہ ہے، میری اولاد کے ساتھ ایک شفقت کا رشتہ ہے، میرے دوست کے ساتھ میرا ایک یارانے کا رشتہ تعلق ہے، حتیٰ کہ میرے ساتھ جو میرا پڑوسی ہے، میرا اس کے ساتھ پڑوس کا رشتہ ہے۔ میں سفر پر جا رہا ہوں، بسوں کا ایسا ہوتا ہے جو ساتھ بیٹھا ہوتا ہے اس کے ساتھ طبیعت میچ کر جاتی ہے، اس کے ساتھ بھی میرا تعلق قائم ہو جاتا ہے۔ یہ دنیا کے تعلقات ہیں، لیکن یہ ہیں دنیا کے تعلقات۔ دنیا کے ساتھ ہمارا تعلق کیسا ہے؟ ماں باپ کے ساتھ محبت کا تعلق ہو گیا، بیٹے کے ساتھ اولاد کے ساتھ شفقت کا تعلق ہو گیا، کہیں یارانے کا تعلق ہو گیا، کہیں پڑوس کا تعلق ہو گیا۔ اس دنیا کے ساتھ ہمارا تعلق کیسا ہے؟ رب نے قرآن کے اندر اس کو بیان فرمایا ہے، فرمایا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، اور تمہارے لیے زمین میں ٹھہراؤ ہے، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور ایک مدت تک کے لیے تمہارے لیے زمین میں سامان ہے۔ دنیا میں تمہارے لیے ہمیشگی نہیں ہے، ایسا نہیں کہ دنیا میں بھیجا جا رہا ہے تو ہمیشہ دنیا میں رہنا ہے، نہیں، بلکہ دنیا میں جا رہے ہو تو کچھ عرصے کے لیے تم نے دنیا کے اندر رہنا ہے، پھر آخر ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ کچھ عرصہ تم کو زمین میں، دنیا میں مال و اسباب ملیں گے، متاع ملے گی، چیزیں استعمال کے لیے ملیں گی، عارضی طور پر ملکیت بھی ملے گی، مختلف چیزیں تمہاری ملک میں آ جائیں گی، لیکن وہ کتنا ہے؟ فرمایا الٰی حین، ایک مدت تک ہے، تھوڑا سا عرصہ ہے، پھر اس کے بعد رب کی بارگاہ میں واپسی ہونی ہے۔ تو دنیا میں حضرت آدم بھی تشریف لائے، ان کی اولاد چل رہی ہے، ہم سارے انہی کی اولاد میں سے ہیں، کل قیامت تک انہی کی اولاد چلتی رہے گی، پھر آخر کا رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ تو یہ دنیا ہمارا ایک عارضی ٹھکانہ ہے، دنیا کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے یہ ایک عارضی تعلق ہے، ایسا نہیں کہ آ گئے تو پکے پکے اسی کے ہو گئے، بلکہ اس کے ساتھ میرا تعلق یہ ایک عارضی تعلق ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہے نا، آپ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک مرتبہ لیٹے ہوئے تھے، ہم یہاں پر، میں بھی گھر میں لیٹتا ہوں، سوتا ہوں، آپ سارے بھی سوتے ہیں، آرام کرتے ہیں گھروں میں، ہمارے پاس بس اوقات ہم جو کوئی تو ہوتے ہیں جی بڑی وی آئی پی رہائشیں رکھی ہیں، بعض وہ ہوتے ہیں جو دل ہی دل میں سوچتے ہیں کہ یار پیسے بھی کٹنے، کار بھی صحیح نہیں، ساڈے کول تے اے بھی ہونا چاہیے سی، اے بھی ہونا چاہیے سی۔ اچھا وی آئی پی جو لوگ ہیں وہ بیڈ کے اوپر سوئیں گے، گدے بھی ہیں، یہ بھی اے سی بھی لگا ہوا ہے تو بجلی کے بل کی بھی ٹینشن نہیں، سولر لگا ہوا ہے، یہ بھی آسائش وہ بھی آسائش، نہ کوئی گرمی کی ٹینشن نہ سردی کی ٹینشن، گرمی کے اندر اے سی لگ جائے گا، سردی کے اندر ہیٹر آن ہو جائے گا، پورا کمبل لیا، رضائی لی، آرام کے ساتھ سوئے، کوئی تکلیف نہیں، نیند کے اندر کوئی خلل نہ آئے۔ جو تھوڑا سا نیچے لیول کا ہوگا، اے سی نہیں لگا ہوگا، پنکھا تو ہے، اس سے نیچے لیول کا آ جائے تو اس کے پاس بیڈ نہیں ہوگا، چارپائی کے اوپر سو رہا ہوگا۔ ہمارے یہاں پر شاید ہی کوئی بندہ ہو، عمومی لحاظ سے عام ایک اعتبار سے بات کرنے لگا ہوں، کہ جو کہے کہ جی نہیں میرے کو چارپائی بھی کوئی نہیں، میں تو منجی تے بھی نہیں سوندا، زمین تے سونا وا۔ عمومی طور پر چارپائی کے اوپر جو ہم چھوٹے سے چھوٹا بندہ بھی کہہ لینا وہ سو رہا ہوگا۔ اب حضور کی بارگاہ میں آ جائیں، حضور آرام فرما رہے ہیں تو کیسے آرام فرما رہے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں اور کھجور کی چٹائی ہے، کھجور کے تنے ہوتے ہیں اس کی چٹائی ہے، اور حضور جب آرام فرما رہے تھے، اب کھجور کوئی ایسی چیز تو نہیں کہ بڑی نرم و ملائم چیز ہو اس کے تنے کہ بڑی آرام سے نیند آ رہی ہے، بڑا جی نیچے وہ گدا پڑا ہوا ہے، اب وہ کھجور کی چٹائی ہے تو نشانات تو پڑیں گے۔ حضور کے جسم اطہر کے اوپر نشانات پڑ گئے۔ آپ نے جب دیکھا نا حضرت عبداللہ بن مسعود نے، تو حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اجازت دیجئے، ہم جب آپ نے آرام کرنا تو نیچے بستر بچھا دیا کریں تاکہ آپ کو تکلیف نہ پہنچے۔ اب یہاں پر میں اپنی آرام گاہ کو دیکھوں، حضور کے وسیلے سے ہمیں کیا کچھ ملا ہوا ہے، ہم پھر بھی روئیں، اور حضور کا جواب کیا تھا وہ سارا کچھ تقسیم کرے اور اپنے لیے کیا پسند کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا سے میرا کیا تعلق ہے، دنیا سے میرا کیا تعلق ہے، میری اور دنیا کی مثال، فرمایا یہ تو ایسی ہے جیسے کوئی مسافر ہوتا ہے اور سخت گرمی کے دن میں کسی ایک درخت سفر کر رہا ہو اور تھوڑی دیر کے لیے کسی سائے دار درخت کے نیچے چلا جائے، وہاں آرام کر لے پھر اٹھ کر چلا جائے۔ تو کہا میں تو یوں دنیا میں آیا ہوں مسافر بن کے، اب کوئی یوں سفر کر رہا ہو، حضور نے مثال کے ساتھ سمجھایا سفر کر رہا ہوں، تھوڑی دیر کے لیے رکنا ہے، کہیں پر گرمی ہے سائے میں رکنا ہے، تو میں کیا وہاں پر گدے بچھاؤں گا، میں وہاں پر گھر کا بیڈ لے کے آؤں گا، میں وہاں پر آسائشیں لے کے آؤں گا، میں یہ کہوں گا پہلے اے سی آن کرے، پنکھا آن کرے، یہاں پر پہلے 10 بندے مجھے پنکھے جھولے اس کے بعد میں سوؤں گا؟ نہیں، سفر کر رہا ہوں یار، آگے منزل تک پہنچنا ہے، رستے میں تھوڑی دیر کے لیے سفر کرنا ہے، چلو جیسی جگہ بھی ہے آرام کر لیا جائے۔ حضور نے فرمایا میری مثال تو ایسی ہے، میں تو دنیا میں آیا ہوں ایک مسافر بن کر، یہاں پر میں مثال ایسی ہے جیسے کہ درخت کے نیچے آرام کر رہا ہوں، تو وہاں پر بندہ آسائشوں کو طلب نہیں کرتا۔ آج میں بھی اپنی زندگی کو دیکھوں، مجھے تو حضور کی عطا سے، حضور کے وسیلے سے، حضور کی رحمت سے اتنا کچھ ملا ہوا ہے کہ میرے ساتھ یہ معاملہ تو نہیں ہوگا۔ ہمارے یہاں پر تو بجلی چلی بھی جائے تو سولر ہے، سولر نہیں ہے تو جنریٹر ہے، جنریٹر نہیں ہے تو یو پی ایس ہے، کوئی نہ کوئی نظام ایسا ہوگا کہ پنکھا ہی آپ نہیں ہونے دیں گے، ہو بھی جائے تو ہاتھ والا پنکھا ہے، اور کوئی نہ کوئی ذریعہ ایسا نکالیں گے کہ جس سے ہماری نیند یہ پوری ہو جائے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے بھی یہ اختیار کیا، اور ایک مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، دنیا کے اندر ایسے رہو جیسا کہ تم، فرمایا کوئی اجنبی ہو یا مسافر ہو، دنیا کوئی بندہ اجنبی ہو وہ کیسا رہے گا، آیا تھوڑی دیر کے لیے آرام کیا نکل گیا۔ اجنبی مسافر ایسا ہی کرتا ہے، وہ پکا ہو کے نہیں بیٹھ جاتا، جم کے نہیں بیٹھ جاتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق آتا ہے، آپ ایک مرتبہ سفر کر رہے تھے اور سفر کرتے کرتے آپ ایک پہاڑ کے پاس سے گزرے، پہاڑ کے پاس سے گزرے تو وہاں پر ایک بابا تھا، عبادت کر رہا تھا رب کی۔ آپ اس کے پاس جب گزرے نا، آپ نے اس کو کہا کہ تم نے اپنے لیے کوئی مکان کیوں نہیں بنایا ہوا، پہاڑ کے پاس بس رہ رہے ہو ایسے ہی، نہ کوئی خیمہ، نہ کوئی خولی، نہ کوئی مکان، نہ کوئی چار دیواری، کچھ بھی نہیں ہے، اپنے لیے مکان کیوں نہیں بنایا؟ اب آگے جواب سنیے گا اس بزرگ کا۔ انہوں نے کہا جی کہ میں آپ سے پہلے بھی انبیاء کے ساتھ میری ملاقات ہوئی ہے۔ اب بابے کی عمر کتنی ہوگی وہ بابا خود بتائے گا ابھی۔ کہا آپ سے پہلے انبیاء کے ساتھ بھی میری ملاقات ہوئی ہے، اور مجھے انہوں نے بتایا تھا کہ تمہاری عمر 700 سال سے زیادہ نہیں ہوگی۔ تو اب مجھے اس چیز سے حیا آتی ہے کہ میں اتنی تھوڑی دیر کے لیے دنیا میں آؤں اور گھر بنا کر بیٹھ جاؤں، رب کی عبادت سے رک جاؤں، اتنی تھوڑی سی زندگی تو ہے، صرف 700 سال دے ہیں نے، میں اس میں بھی رب کی عبادت نہ کروں، گھر بنانے میں لگ جاؤں۔ حضرت عیسیٰ نے جب جواب سنا نا اس کا، تو آپ نے کہا کہ ایک زمانہ وہ آئے گا جب لوگوں کی عمریں 100 سال سے بھی کم ہوگی اور وہ بڑے بڑے محلات بنائیں گے۔ آج ہم غور کریں 700 سال، آج ہمیں کوئی ایسا بزرگ ملے گا نہیں جن کی 700 سال عمر ہو۔ ہمارے یہاں پر ایوریج ابھی زندگی ہے کیا، 60 سال 65 سال 70 سال، اس سے اوپر کے بڑے کم بزرگ ہمیں ملیں گے۔ آج کل تو جوانی میں موت ہو جاتی ہے، 30 سال 35 سال 40 سال میں دنیا سے بندہ چلا گیا۔
बुजुर्गों को भी देखें तो 60, 70 साल, 75 साल, इससे ऊपर उम्र शायद ही किसी की हो। बहुत कम बुजुर्ग ऐसे मिलेंगे जिनकी इससे ऊपर उम्र हो, वगरना यही उम्र होती है और दुनिया से हम चले जाते हैं। लेकिन वो बुजुर्ग 700 साल जिंदगी गुजारी, लेकिन कहा कि नहीं, मुझे इस चीज़ से हया आती है कि थोड़ी देर के लिए दुनिया में आया हूँ, सिर्फ 700 साल है मेरे पास और मैं मकान बनाने में लग जाऊँ, मैं रब की इबादत को छोड़ दूँ। इस चीज़ से हमको सीखना चाहिए। मकान बनाना कोई नाजायज़ नहीं है, मकान बनाना चाहिए। मैं ये नहीं कहता मकान छोड़ दें, मकान बनाए। जो रब ने जो सहूलतें दी हैं वो ले। शुरू में एसी की बात की, जिसकी भी की, रब ने जितना दिया है उसके मुताबिक अपने जिस्म को सहूलत दे, लेकिन असल मकसद की तरफ भी तो आए ना। दुनिया में हम पक्का रहने के लिए तो नहीं आए ना। कुल्लु मन अलैहा फान, हर कोई जो जमीन पर है, हर कोई जो मखलूक है, उसने फना हो जाना है। अल्लाह की जात बाकी रहेगी। मैं दुनिया में पक्का रहने के लिए तो नहीं आया। आसाइशें है रब दे रहे, लूं, लेकिन असल मकसद जो है वो रब की इबादत करना है। तो रब को राजी करने वाले कामों की तरफ जाऊं, ना कि मैं सिर्फ और सिर्फ दुनियादारी के मामलात में पड़ा रहूं और दुनियादारी के मामलात में मैं दूसरों को धोखा दूं, दूसरों को टेंशनें दूं, परेशानियां दूं, उनके हक मारूं। ये हमारा काम नहीं है। ये तो उनका काम है जो मुल्हिद है, जो कहते हैं देयर इज नो गॉड, कोई अल्लाह नहीं है, कोई खुदा नहीं है, जो रब का इनकार कर बैठते हैं। वो उन्होंने जिंदगी की बुनियाद रखी हुई है कि जियो और जीने दो। अब नारा तो बड़ा अच्छा लगता है, जियो और जीने दो, लेकिन इसका मकसद क्या है कि मैं दूसरे को इस वजह से नहीं छेड़ूंगा ताकि वो मुझे ना छेड़े। और अगर मैं हूं सेठ, मैं हूं पैसे वाला, मैं हूं रुतबे वाला, तो अब मैं छेड़ूंगा तो वो तो मुझे नहीं छेड़ेगा। अब मैं छेड़ सकता हूं, अब मैं तकलीफ दे सकता हूं। आज दुनिया के अंदर बड़े बड़े नाम ऐसे पाए जाते हैं जो कि रब का इनकार करने वाले हैं, पैसे वाले हैं और जुल्म और सितम कर रहे हैं। पूरे पूरे मुल्क चला रहे हैं लोग ऐसे, लेकिन वो क्या है, दूसरों को जिल्लत दे रहे हैं, तकलीफ दे रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। मुसलमान का हाल ये नहीं है कि जियो और जीने दो। मुसलमान बका के लिए नहीं जीता, मुसलमान जीता है रब की रिजा के लिए। जंग यरमूक हुई ना, तो जंग यरमूक के तहत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप बयान फरमाते हैं, कहते जब जंग खत्म हो गई तो अब जो जख्मी थे हम उनकी तीमारदारी के लिए आगे फटाफट बढ़े। तो जंग खत्म होती है, हुज़ैफा फरमाते हैं कि मैंने पानी का प्याला लिया और दौड़ता हुआ आया, मैं अपने चचाजाद भाई को देखना शुरू हो गया, जो मेरा कज़न था, चचाजाद भाई था, मैं उसको ढूंढना शुरू हो गया। वो जख्मी है, कहाँ पर है, मैं उसको पानी पिला दूँ। हज़रत हुज़ैफा बयान करते हैं कि मैं ढूंढता रहा, मैंने पानी लिया, भागते हुए इधर गया उधर गया, देख रहा हूँ, आखिरकार मुझे थोड़ी दूर जाके अपना वो कज़न, वो अपना भाई मिल गया। कहते हैं कि आखिरी लम्हात थे उसके, सांसें उखड़ रही थी। मैं उसके पास गया, मैंने कहा भाई पानी पियोगे, पानी पीना है? उन्होंने कहा हाँ पीना है, सर के इशारे के साथ बोला पीऊँगा। कहते मैं पानी पिलाने लगा, हज़रत हुज़ैफा बयान कर रहे हैं, कहते पानी पिलाने लगा था, एकदम से कराहने की आवाज़ आई। वो मेरा जो भाई था ना, उसने देखा तो एक साथ थोड़ा सा आगे जख्मी एक और पड़ा था। मेरा भाई बोल नहीं सका, जबान में इतनी हिम्मत नहीं थी कि अल्फाज जबान से निकाल सके, आखिरी लम्हात चल रहे हैं। लेकिन जब देखा ना कि दूसरा बंदा करा रहा है, कहते उन्होंने मुझे इशारे के साथ कहा कि उसको पहले पानी पिला दो। अब हज़रत हुज़ैफा कहते मैं पानी का प्याला लेके अगले बंदे के पास गया, उसको पानी पिलाने लगा हूं, एक आगे से और आवाज आती है कराने की। वो बंदा इशारे से कहते हैं कि अगले को पिलाकर आ जाओ। कहते हैं मैं अगले के पास जैसे ही पहुंचता हूं ना, मैंने देखा कि उसकी सांसें पूरी हो चुकी हैं, वो बंदा शहीद हो चुका है, वो सहाबी शहीद हो चुका है। कहते जैसे मैंने देखा वो शहीद हो गया। अब मैं वो जो दूसरा था दरमियान में था, मैं उसके पास दौड़ता हुआ आया। कहा जब इसके पास पहुंचा तो ये भी शहीद हो चुका था। कहा पानी का प्याला लिया, मैं अपने कजन के पास वापस आया कि इसको पिला दूं, लेकिन इतने में मेरा ये कजन भी शहीद हो चुका था। मुसलमान जीता है तो रब की रिजा के लिए जीता है, बका के लिए नहीं जीता कि मैं सजा रहे हैं। अगर बका के लिए जीता तो पानी पी लेते ना साहब रसूल, आ गया पानी तो पियो, अपनी जान तो बचाओ। नहीं, मेरा दूसरा भाई खूनी रिश्ता ना हो, ईमानी रिश्ता तो है, कल्बी रिश्ता तो है, दिली रिश्ता तो है, मेरा इस्लाम के एतबार से भाई तो है, मुझे भी इस चीज की हाजत है, लेकिन उसको भी हाजत है। पहले उसको तरजीह दो, उसको मैं चीज दूंगा। साहबी रसूल ने अगले को तरजीह दी,
انہوں نے آخری لمحات میں اس سے اگلے کو ترجیح دی، خود پانی نہ پیا، شہید ہو گئے، لیکن دوسرے کو ترجیح دیتے رہے۔ آج میں 10-20 ہزار کے لیے، 2-4 لاکھ کے لیے، 5-10 لاکھ کے لیے، 1-2 کروڑ کے لیے میں اپنے بھائی کو قتل کر دوں، میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ناراضگیاں مول لے لوں، میں ان کے ساتھ لڑائی جھگڑا کر لوں، میں 1 کلے زمین کے لیے، 1 مرلہ زمین کے لیے، اور معذرت کے ساتھ 1 گٹھ زمین کے لیے بھی آپس میں خاندانی فساد ڈال دوں۔ ہمارے یہاں پر 1-1 انچ زمین کے لیے فساد کیا نہیں ہوتے؟ نہیں جی اتنے کند میری سی، 4 انچی زمین میری ہے کہ تیری آئی، 20 سال بعد پنڈی شروع ہو جاتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہے کہ نہیں جی میں دنیا میں رہنے کے لیے آیا ہوں، بندہ مکان۔ کئی ایسے لوگ، آپ نے بھی کئیوں کی مثالیں سنی ہوگی، ہم نے بھی پڑھا ہوا ہے، کئی ایسے دنیا میں لوگ آئے اور چلے گئے جنہوں نے مکانات بنوائے لیکن اس میں رہنا نصیب نہیں ہوا۔ یہ ہمارا کھاڑیا شہر 7 ہے، یہاں پر ایک بلڈنگ ہے، پوری بلڈنگ بنائی، جب گھر میں داخل ہونے لگا نا، پہلی دفعہ پورا ہونے کے بعد ابھی داخل ہونا ہے، ایک دم سے گاڑی چڑھ آئی، ایکسیڈنٹ ہوا، وہیں پر چلا گیا۔ بندہ جتنا مرضی کما لے، جو نصیب میں نہیں ہے وہ نہیں ملے گا۔ تو اب میں کیوں دنیا کے مال کے پیچھے لگ جاؤں؟ میں کیوں صرف دنیا کو راضی کرنے کے پیچھے لگ جاؤں؟ میں رب کو راضی کرنے کی طرف بھی آؤں، میں رب کے احکامات کی طرف بھی آؤں، میں رب کے احکام کی پاسداری کی طرف بھی آؤں، میں رب کو راضی کرنے کی طرف بھی آؤں، میں رب کی خوشنودی کی طرف بھی آؤں، میں رب کے احکام کو ماننے کی طرف بھی آؤں، میں رب کے بندوں کو راضی کرنے کی طرف بھی آؤں، میں حقوق پورے کرنے کی طرف بھی تو آؤں۔ میں یہ بھی تو دیکھوں میرے اوپر 2 قسم کے حقوق ہیں، حقوق اللہ بھی ہیں، حقوق العباد بھی ہیں، میں نے دونوں کو پورا کرنا ہے۔ میں نماز ہو سکتا ہے پڑھ رہا ہوں، حقوق اللہ پورے کر رہا ہوں، حقوق العباد میں نے چھوڑ دیے، حالانکہ ان کا معاملہ زیادہ سخت ہے۔ رب اپنے حقوق تو معاف کر دے گا اگر رب نے چاہا تو معاف کر دے، بندوں کے حقوق تو بندوں سے معافی مانگنی پڑے گی، کل قیامت کا دن بڑا سخت ہوگا، تو اس چیز میں احتیاط کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی توفیق عمل سے نوازے، آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ علیہ وسلم۔